کے مسائل پیدا ہوں گے، یہ ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے اور اکثر ہمارے پاکستان کے لوگ اس بات کو کرتے ہیں کہ حالات ہی ایسے ہیں، حالات ہی خراب ہیں، حالات اچھے ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وی آر ناٹ دی پروڈکٹ آف آور سرکمسٹانسز بٹ دی پروڈکٹ آف آور چوائسز۔ یہ ہونا یہ چاہیے، لیکن ہمارے لیے کیا بن گیا، پاکستانیوں کے لیے کیا بن گیا، ہمارے لیے یہ بن گیا وی آر دی پروڈکٹ آف آر جو ہے سرکمسٹانسز ناٹ دی پروڈکٹ آف آر چوائسز۔ ہم اپنے انتخاب سے نہیں، اپنے حالات سے۔ آج صورتحال یہ بنی ہوئی ہے، 75 سالہ دور میں دنیا کا بہترین ملک تھا، زرعی ملک تھا، ہے، لیکن ہم اس میں کام ہی نہیں کرتے۔ بات ہم کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیشہ تجارت تھا، ساتھ وہ گلہ بانی بھی کرتے تھے۔ تمام پیغمبروں نے گلہ بانی کی۔ یہ گلہ بانی کیا ہے؟ مویشی پالنا، بھیڑ بکریاں پالنا۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ سب سے زیادہ زراعت میں اس وقت پروفیٹیبل کام یہی ہے۔ تو آپ ایک مثال سے اس بات کو سمجھیں۔ آپ ایک فراگ، ایک مینڈک لے لیں، اس مینڈک کو ایک برتن میں ڈال دیں، اس مینڈک کو چولہے پہ رکھ دیں، کر لیں یہ تجربہ۔ اب وہ مینڈک کیا کرے گا؟ پانی نیچے سے بائل ہو رہا ہے، اس کا بائلنگ پوائنٹ بتدریج بڑھ رہا ہے، وہ اس کے ساتھ، اس ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کر رہا ہے مینڈک، وہ کرتا جائے گا۔ جب پانی کھولنا شروع ہو جائے گا نا، تو اس کو یاد آئے گا کہ مجھے تو یہاں سے اچھل کے برتن سے باہر جانا تھا۔ اب جو ہے وہ اس کی ہمت جواب دے جائے گی، وہ مر جائے گا۔ وہ کیوں مرا؟ وہ کیوں مر جاتا ہے؟ یہ دو سوال ہے۔ کیا اس کو مارنے والا وہ شخص تھا جس نے اس کو پانی کے برتن میں ڈالا، یا وہ حالات تھے جس حالات میں اس کے پاس چوائس تھی کہ وہ پانی ابھی گرم نہیں ہوا اور وہ حالات کے ساتھ اس ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں لگا رہا، کود جاتا باہر۔ مینڈک رسپانسبل تھا۔ وہ مینڈک جو تھا اس کا قصور تھا کہ وہ ڈیسیژن ہی نہیں، چوائس ہی نہیں کر سکا کہ مجھے اس ماحول سے باہر نکلنا ہے، اور وہ انتظار کرتا رہا۔ یہی حال ایک فرد کی زندگی میں اور قوموں کی زندگی میں، ہم بھی اپنے آپ کو حالات کے تھپیڑوں پہ چھوڑ دیا ہوا ہے، حالات کے جبر پہ۔ پاکستان میں فیصلہ حالات کے جبر کرتے ہیں۔ یہ کوئی اجابت، یہ CIA والے، امریکنز والے یہ لکھتے ہیں کہ یہ بڑا انسرٹن اور انپریڈکٹیبل ملک ہے، یہاں پہ کوئی پتہ نہیں چلتا، رات کو حالات کچھ ہوتے ہیں، صبح حالات بدل جاتے ہیں۔ حالات کا جبر ایسا آتا ہے کہ اس کی کرسی، مضبوط کرسی والے بھی لڑک جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی زندگی میں بات سمجھنی ہے۔ دیکھیں، زندگی میں مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلات ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اور ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہ کچھ جس کی اس نے کوشش کی۔ آپ اس کو ایکسٹینڈ کر لیں، اسے اس کی خواہش کی، اس کی تمنا کی، اس کی آرزو کی۔ تو جب ہمیں قرآن کے اندر یہ واضح انجیکشن ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں جو تلخیاں، تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں، اس کا فائدہ ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں سبق یا نصیحت ہوتی ہے ہمارے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا، جو نصیحت نہیں سنتا وہ ملامت سنتا ہے۔ تو اس تکلیفوں اور مصیبتوں میں پڑنے کا فائدہ صرف اس شخص کو ملتا ہے جب وہ ان تکلیفوں اور مصیبتوں کا شکار ہو، اس سے دوچار ہو، ہلاک نہ ہو، وہ ان تلخیوں سے اوپر اٹھ کر سوچ سکے، وہ ان تلخیوں، مصیبتوں، تکلیفوں کو بطور تجربہ گاہ حاصل کرے، اس کو دیکھے، اور اس تجربہ گاہ سے فائدہ یہ اٹھائے کہ جو ان کا ذہن ہے وہ یہ تکلیفوں، پریشانیوں کی وجہ سے پریشان نہ کرے، اس کا ممار نہ بنے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ تکلیفوں اور مصیبتوں میں پڑھ کر ہی ایک کامیاب زندگی مل سکتی ہے۔ ویسے تو یہ بڑی بدقسمتی سے آج ہم
جو مادہ پرستی کی طرف جا چکے ہیں. یہ مادہ پرستی جس کو مٹیریلسٹک سوچ کہتے ہیں. اس مادہ پرستی میں کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو مادی ہیں، مثلا مادی چیزوں میں سونا ہے، چاندی ہے، جائیدادیں زمینیں ہیں، مکانات ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، فیکٹریاں، ہر وہ چیز جس کو فزیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں. آج ہم سراسر مادہ پرست ہو چکے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قیمت مادے کے حساب سے ہے. آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، آپ کی رسپیکٹ ہونی شروع کر دے گی. آپ کے پاس چھوٹی گاڑی ہے یا آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو آپ کی قدر و قیمت کوئی نہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. انسان کی جو اصل کامیابی ہے وہ اس کی دوسرے انسانوں کے لیے فلاح کے کام، ان کے لیے سہولت کے کام کرنے کے لیے، ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، ہر وہ چیز جو انسانوں کو نفع دیتی ہے اس کو بچا لیا جاتا ہے. انسانوں کو نقصان پہنچانے والی چیز کو مٹا دیا جاتا ہے. آج یہ سارے WEF والے جو ورلڈ اکنامک فورم والے یا گلوبلسٹ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو گلوبلائزیشن میں یہ کر لیں گے یا ہم ون ورلڈ، ون گورنمنٹ اور ون اس کو کر لیں گے، نہیں کر پائیں گے. اس لیے نہیں کر پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ دنیا، اللہ اس دنیا سے کبھی غافل نہیں رہے. اللہ نے اپنی دنیا کبھی بھی شیطان کے حوالے نہیں کی. اللہ تعالیٰ اسی وقت انسانوں کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں جب یہ شیطانی طاقتیں یہ اس سے مسلط ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے حالات سے اوپر اٹھ کر سوچنا ہے. ہمیں چوائسز اپنے حالات میں نہیں جانا. وہ کہتے ہیں نا، اٹ از ناٹ ایزی بٹ ایفرٹ، ناٹ ڈیفیکلٹ فیسلٹی بٹ ڈیفیکلٹی دیٹ میکس مین. اور ہمیں آدمی بننا ہے. تو اس لیے یہ جو تکلیفیں اور مصیبتیں، پریشانیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں، یہ ویسے قرآن کے مطابق تو یہی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. یہ جتنی بھی انسان پہ مشکلات، تکلیفیں آتی ہیں، یہ ان کے اپنے اعمال ہیں، انسان کے اپنے اعمال ہیں. ورنہ بہت سے قصوروں پر اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی پردہ ڈالتا ہے. تو ہمیں مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے، ہمیں مضبوط بننا ہے، مضبوط اعصاب کا مالک بننا ہے. مشکل حالات ہیں لیکن ہم نے ان حالات سے اوپر اٹھ کے اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کام کرنا ہے. ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمیں اس مت کو توڑنا ہے کہ پاکستانی سوچ نہیں سکتے، پاکستانی جو ہے وہ کوئی کام نہیں. پاکستانی بالکل کر سکتے ہیں اور دنیا میں پاکستانی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں. صرف وہی بات جو اقبال نے بتائی کہ ہم غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں. اٹھنا ہوگا، ایفرٹ کرنی ہوگی، مشکلات کے سامنے جو ہے سینہ سپر ہونا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو.